کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے برے ہیں۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہے۔ شکایتیں ہو تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لے تو فاصلوں کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں ہے، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ وہ سر عام ڈستا ہے، ان کمظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کبھی بھی دو چہرے نہیں بھولتا، پہلا جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے، دوسرا جو اسے مشکل وقت میں ساتھ دے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کرے، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ ہر خوشی کے پیچھے ایک درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ بعض اوقات خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا نہ ہونے کی ہوتی ہے۔ خاموش ہو جانے کا مطلب مطمئن ہو جانا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سر ٹکرا کر تھک گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے اوقات میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کرو جو فرصت نکال کر آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت غم آزمائش یہ تو بس سفر کا حصہ ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ مشکل وقت سب پہ آتا ہے، کوئی بکھر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ نیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجے کا ہوتا ہے۔ میرا اللہ مٹی سے کیا کیا رنگ نکالتا ہے۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ خدا کرے جب بیٹیاں باپ سے کچھ مانگے تو باپ کی جیب خالی نہ ہو۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف کرو،
کیا پتہ کب خدا سے ملاقات ہو جائے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ موقع ہے اپنے روٹھے رب کو منا لو، اس سے پہلے کہ زندگی روٹھ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ میں نے وقت سے بڑا انصاف کرنے والا نہیں دیکھا۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ دو چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہے، اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اس وقت اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ ہوا کی بیٹی خود تماشا نہ بنے تو مجال ہے کہ آدم کا بیٹا اس سے کھیلے یا اس کا تماشا بنائے۔ دوپٹہ لڑکی کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ زلفیں چاہے کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن جو تعظیم سر پر دوپٹہ کروا سکتا ہے وہ حسین زلفیں نہیں کروا سکتی۔ فرمان حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ بیٹیوں کے ساتھ پیار کیا کرو، اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ جان لو دنیا مکافات عمل ہے، اپنے گھر آنے والی بیوی کا خیال کرو تاکہ آپ کے گھر سے جانے والی بیٹی بھی راحت سے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کیجیے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے قریب ہو کر خود کو تباہ کر لے۔